بھی تو کرتے تھے آنسو بہار ساکت ناز آئے غضب سرد داغ ساکت ناز آئے غضب سرد داغ منہ دیکھتے ماں کے ساتھ تڑپ کر بسے جی بھر کے پھر زیارت روئے پدے جی بھر کے پھر زیارت روئے پدے چوتھے برس میں حسین علیہ السلام بی بی کو گلے ہوئے کیا کیا امام بی بی کو گلے ہوئے کیا کیا امام یوں منہ کو موڑنا تو محبت سے دو قربان جاؤں ماں کا بھلا کیا قصور قربان جاؤں ماں کا بھلا کیا قصور دو ہاتھ جوڑتی ہے یہ مائے سکے مجھ کو بلا لو تم ہو جہاں نکل کے تم کو کہاں سکے مادر کو قبر ہے یہ مکان سکے مادر کو قبر ہے یہ مکان سکے میں جانتی ہوں موت سے پدر سے گھڑ کیا کھائے تماچ دواری نسل بنے تیرے گردن میں ہاتھ دواری نسل بنے تیرے گردن میں ہاتھ جو صافیہ فلک نے دکھائے
عرض کرتا ہوں کہ اس کو ابھی جینے کی ادا تک نہیں آئی، اس کو ابھی جینے کی ادا تک نہیں آئی. کسے نہیں آئی؟ دیکھے گا کہ اس کو ابھی جینے کی ادا تک نہیں آئی، پیشانی اگر خاک شفا تک نہیں آئی. یہ تھوڑا سا بیدار ہو جائے گا کہ اس کو ابھی جینے کی ادا تک نہیں آئی. تیسرے چوتھے تیسرے پر پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں. مناظر صاحب دیکھے گا کہ اس کو ابھی جینے کی ادا تک نہیں آئی، پیشانی اگر خاک شفا تک نہیں آئی، تو جب تک کہ سلامت میرے عباس کے بازو امر زینب کی ندا چھونے ہوا تک نہیں آئی. میرے عباس کے بازو، جب تک کہ سلامت میرے عباس کے بازو زینب کی ندا چھونے ہوا تک نہیں آئی. آئیے اللہ کی نعمتوں کے زیر سایہ پڑے گا. احترام کے ساتھ حرف التماس لے کے بڑھتا ہوں جناب دانی صاحب کی بارگاہ میں کہ وہ آئے اور اپنے بیان سے سامعین کو کل کو منور فرمائے. آپ کے استقبال میں ماماد بلندر صلوات. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. حاضرین مجلس السلام علیکم. چند اشعار آپ کے ذہن آگے تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. اس کے بعد آپ کو دیکھیے گا جس کی ردیف ہے ولایت. مولانا شنکر صاحب نے ولایت کی ردیف پہ بہت سے اشعار کہے. سنیے گا کہ اس طرح محمد نے دکھائی ہے ولایت. ردیف دیکھیے گا اس طرح محمد نے دکھائی ہے ولایت، ہر وقت ہر ایک ذہن پہ چھائی ہے ولایت. اس طرح محمد نے دکھائی ہے ولایت. تھوڑا سا آمادہ ہو جائیے گا. اس طرح محمد نے دکھائی ہے ولایت، ہر وقت ہر ایک ذہن پہ چھائی ہے ولایت. غیروں کی ولایت کا تصور ہی نہیں ہے، حیدر کی میرے دل میں سمائی ہے ولایت. سلامت رکھے. چھٹا مصرع بہت ہی توجہ کا طالب ہوں. اس طرح محمد نے دکھائی ہے ولایت، ہر وقت ہر ایک ذہن پہ چھائی ہے ولایت. غیروں کی ولایت کا تصور ہی نہیں ہے، حیدر کی میرے دل میں سمائی ہے ولایت. تو غیروں کو تو غیروں نے بنا رکھا ہے مولا، حیدر کی فقط عرش سے آئی ہے ولایت. بنا رکھا ہے مولا، غیروں کو تو غیروں نے بنا رکھا ہے مولا، حیدر کی فقط عرش سے آئی ہے ولایت. حیدر کی فقط عرش سے آئی ہے ولایت. حسنین نہیں عید کے دن دوش نبی پر، حسنین نہیں عید کے دن دوش نبی پر، کاندھوں پہ رسالت نے بٹھائی ہے ولایت. حسنین نہیں عید کے دن دوش نبی پر، کاندھوں پہ رسالت نے بٹھائی ہے امامت، کاندھوں پہ رسالت نے بٹھائی ہے ولایت. کہنے کو تو سجاد ہے پر بنت علی نے، کہنے کو تو سجاد ہے پر بنت علی نے، جلتے ہوئے خیمے سے بچائی ہے ولایت. تو اکبر کے جگر نے اسے آباد کیا ہے، عباس کے ہاتھوں نے سجائی ہے ولایت. اسے آباد کیا ہے، اکبر کے جگر نے اسے آباد کیا ہے، عباس کے ہاتھوں نے سجائی ہے ولایت. جس شعر کے لیے لایا ہوں وہ شعر بہت ہی آمادگی کے ساتھ سنیے گا کہ اس طرح محمد نے دکھائی ہے ولایت، ہر وقت ہر ایک ذہن پہ چھائی ہے ولایت. غیروں کی ولایت کا تصور ہی نہیں ہے، حیدر کی میرے دل میں سمائی ہے ولایت. غیروں کو تو غیروں نے بنا رکھا ہے مولا، حیدر کی فقط عرش سے آئی ہے ولایت. کہنے کو تو سجاد ہے پر بنت علی نے، جلتے ہوئے خیمے سے بچائی ہے ولایت. اکبر کے جگر نے اسے آباد کیا ہے، عباس کے ہاتھوں نے سجائی ہے ولایت. تو عاشور کے دن کیوں نہ کرے خون کا ماتم، گھٹی میں میری ماں نے پھیلائی ہے ولایت. کیوں نہ کرے خون کا ماتم، گھٹی میں میری ماں نے پھیلائی ہے ولایت. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. ماشاءاللہ جزاک اللہ کہ جناب دانی صاحب جو بہت بہترین انداز میں کلام پیش کر رہے تھے. ایک مطلب اپنی شعر حاضر خدمت کرتا ہوں اور اس کے بعد اپنے بڑے بھائی جو ایک وقت میں بہترین خطیب بھی ہیں، بہترین ناظم بھی ہیں، بہترین شاعر بھی ہیں اور دور دراز کا سفر طے کرنے کے بعد ہمارے درمیان میں تشریف لائے ہیں. اور ایک مطلب دو شعر پڑھتا ہوں اور انشاءاللہ اس کے بعد اپنے بڑے بھائی جناب شہنشاہ امر حبیب صاحب کو میں آواز دیتا ہوں. دیکھے گا کہ جو باب فاطمہ زہرا پہ آ کے اپنا سر رکھے، جو باب فاطمہ زہرا پہ آ کے اپنا سر رکھے،
شبیہ پاس صاحب یہیں سے میرے ساتھ جڑ جائیے گا. جب آپ فاطمہ زہرا پہ آ کے اپنا سر رکھے خدائے پاک بھی اس شخص پہ اپنی نظر رکھے. جب آپ فاطمہ زہرا پہ آ کے اپنا سر رکھے خدائے پاک بھی اس شخص پہ اپنی نظر رکھے. اور تمام عزاداروں نے سماعتوں کا حوالے شیئر کر رہا ہوں. اگر میرا عقیدے سے آپ کا عقیدہ مل جائے تو میرے ساتھ جڑ جائیے گا کہ جب آپ فاطمہ زہرا پہ آ کے اپنا سر رکھے خدائے پاک بھی اس شخص پہ اپنی نظر رکھے. ارے نہیں دے پائے گا کوئی بھی قیمت میرے آنسو کی ذرا سی دیر کو رومال میں زہرا کوئی بھی قیمت میرے آنسو کی ذرا سی دیر کو رومال میں زہرا اگر رکھے. تو کمال انتخاب حضرت شبیر تو دیکھو. سپاہی آپ نے جتنے بھی رکھے معتبر رکھے. سپاہی آپ نے جتنے بھی رکھے معتبر رکھے. آخری شعر اور آپ کا شاعر آپ کے حوالے کہ جب آپ فاطمہ زہرا پہ آ کے اپنا سر رکھے خدائے پاک بھی اس شخص پہ اپنی نظر رکھے. نہیں دے پائے گا کوئی بھی قیمت میرے آنسو کی ذرا سی دیر کو رومال میں زہرا اگر رکھے. تو کمال انتخاب حضرت شبیر تو دیکھو. سپاہی آپ نے جتنے بھی رکھے معتبر رکھے. تو زمین پا کھینچ کے خط حضرت عباس یہ بولے. زمین پا کھینچ کے خط حضرت عباس یہ بولے. کرے گا پارس کو وہ جو سینے میں جگر رکھے. زمین پا کھینچ کے خط حضرت عباس یہ بولے. کرے گا پارس کو وہ جو سینے میں جگر رکھے. آئیے ذات پڑھیے ادب و احترام کے ساتھ حرف التماس لے کے پڑھتا ہوں. جناب شہنشاہ صاحب کی بارگاہ میں کھلوائے اور اپنے کلام سے سامنے کل کو منور فرمائے. آپ ان کے استقبال میں بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ اکرام اور میرے عزیز بھائی اور میرے استاد محترم یہاں تشریف فرما ہے. ذہن تو شاعری کے لیے آمادہ نہیں ہے لیکن جو بھی کچھ ہوگا ذہن میں انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. ایک بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں. چار مصرے مولا غازی سرکار کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ ہیبت حضرت عباس مطاری ہوگی. ہیبت حضرت عباس مطاری ہوگی. ٹوٹے نیزے کی امید دیہوں پہ بھاری ہوگی. ہیبت حضرت عباس مطاری ہوگی. ہیبت حضرت عباس مطاری ہوگی. ٹوٹے نیزے کی امید دیہوں پہ بھاری ہوگی. ٹوٹے نیزے کی امید دیہوں پہ بھاری ہوگی. رنگ میں عباس نے للکار کے فوجوں کو کہا. رنگ میں عباس نے للکار کے فوجوں کو کہا بازو کٹ جائے یہاں جیت ہماری ہوگی. بازو کٹ جائے یہاں جیت ہماری ہوگی. بابا نے بلند صلوات پڑھ دیں. ایک مقطع اور چند شعر آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کہ جب سے ہمارے پیغمبر کے سخنور ہو گئے. جب سے ہمارے پیغمبر کے سخنور ہو گئے ایسا لگتا ہے مقدر کے سکندر ہو گئے. جب سے ہمارے پیغمبر کے سخنور ہو گئے ایسا لگتا ہے مقدر کے سکندر ہو گئے. ایسا لگتا ہے مقدر کے سکندر ہو گئے. حر کا بیٹا حر کا بھائی ایک حر اور ایک غلام. حر کا بیٹا حر کا بھائی ایک حر اور ایک غلام. چار قطرے آئے تھے لیکن سمندر. جب سے ہمارے پیغمبر کے سخنور ہو گئے ایسا لگتا ہے مقدر کے سکندر ہو گئے. حر کا بیٹا حر کا بھائی ایک حر اور ایک غلام. چار قطرے آئے تھے لیکن سمندر ہو گئے. چار قطرے آئے تھے لیکن سمندر ہو گئے. جب سنی میدان میں منگندو مولا کی صدا. جب سنی میدان میں منگندو مولا کی صدا. کچھ کے چہرے کھل اٹھے کچھ لوگ پتھر. جب سنی میدان میں منگندو مولا کی صدا. کچھ کے چہرے کھل اٹھے کچھ لوگ پتھر ہو گئے. کچھ کے چہرے کھل اٹھے کچھ لوگ پتھر ہو گئے. جذبہ ابن مظاہر کمسنوں کے حوصلے. جذبہ ابن مظاہر کمسنوں کے حوصلے. جذبہ پیشیر مل کر شیخ لشکر. شیخ لشکر ہو گئے. ایک نے نیزے کو توڑا ایک نے توڑا حدیث.
دیا سجاد لاغر ہو گئے، پھر اس نے کہہ دیا سجاد لاغر ہو گئے. بابا سے بات ماشاء اللہ جزاک اللہ. یہ تھے جناب شہنشاہ صاحب جو بہت بہترین انداز میں کلام پیش کر رہے تھے. دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، ایک مطلع اور 4 شعر پڑھتا ہوں اور اس کے بعد خطیب اہل بیت کو آپ کے روبرو کرتا ہوں. دیکھے گا شفیع صاحب کے قتل کے بعد یہ میدان کا منظر ہوگا، قتل کے بعد یہ میدان کا منظر ہوگا، نوکے نیزہ کی بلندی پر میرا سر ہوگا. فیض صاحب میرے ساتھ جڑ جائیے گا کہ قتل کے بعد یہ میدان کا منظر ہوگا، نوکے نیزہ کی بلندی پر میرا سر ہوگا. تو کتنے چہروں پہ شہادت کی چمک آتی ہے، فیصلہ اس کا چراغوں کو بجھا کر ہوگا. سرکار اگر شعر اچھا ہو تو میرے ساتھ جڑ جائیے گا کہ قتل کے بعد یہ میدان کا منظر ہوگا. ایک بابا دے بلندر صلوات پڑھ دے محمد علیہ. استاد کی صحت و سلامتی کے لیے ایک اور بابا دے بلندر صلوات. اللہم صلی اللہ کہ قتل کے بعد یہ میدان کا منظر ہوگا، نوکے نیزہ کی بلندی پر میرا سر ہوگا. کتنے چہروں پہ شہادت کی چمک آتی ہے، فیصلہ اس کا چراغوں کو بجھا کر ہوگا. تم 72 کو غلط لکھ نہیں سکتے ہرگز، تم 72 کو غلط لکھ نہیں سکتے ہرگز. اس کی تشدید بھی ہٹ جائے تو بہتر ہوگا. نہیں سکتا، نہیں سکتا. جتنی محنت میں کر رہا ہوں تھوڑا سا میرے ساتھ جڑیے گا، ورنہ اتنے میں خطیب اہل بیت کو آپ کے اوپر نہیں کروں گا. 2 شعر رہے آپ کی سماعتوں کے حوالے کہ قتل کے بعد یہ میدان کا منظر ہوگا، نوکے نیزہ کی بلندی پر میرا سر ہوگا. کتنے چہروں پہ شہادت کی چمک آتی ہے، فیصلہ اس کا چراغوں کو بجھا کر ہوگا. تم 72 کو غلط لکھ نہیں سکتے ہرگز، اس کی تشدید بھی ہٹ جائے تو بہتر ہوگا. تو نیزہ ظلم کو یہ کس نے کیا ہے زخمی، نیزہ ظلم کو یہ کس نے کیا ہے زخمی، آئی کانوں میں صدا سینہ اکبر ہوگا. کیا ہے زخمی، نیزہ ظلم کو یہ کس نے کیا ہے زخمی، آئی کانوں میں صدا سینہ اکبر ہوگا. آخری شعر قتل کے بعد یہ میدان کا منظر ہوگا، نوکے نیزہ کی بلندی پر میرا سر ہوگا. کتنے چہروں پر شہادت کی چمک آتی ہے، فیصلہ اس کا چراغوں کو بجھا کر ہوگا. تم 72 کو غلط لکھ نہیں سکتے ہرگز، اس کی تشدید بھی ہٹ جائے تو بہتر ہوگا. نیزہ ظلم کو یہ کس نے کیا ہے زخمی، آئی کانوں میں صدا سینہ اکبر ہوگا، آئی کانوں میں صدا سینہ اکبر ہوگا. تو نام اصغر ہے میں کم سن ہوں مگر نیزے پر، نام اصغر ہے میں کم سن ہوں مگر نیزے پر، مثل میرا دیکھنا اکبر کے برابر ہوگا، اکبر کے برابر ہوگا. نام اصغر ہے میں کم سن ہوں مگر نیزے پر، سر میرا دیکھنا اکبر کے برابر ہوگا. آئیے حضرات میری مصروں کے زیر صاحب بڑی ادب و احترام کے ساتھ حرف التماس لے کے بڑھتا ہوں آج کی مجلس تک. عمدۃ الذاکرین فخر المتکلمین شہزادہ خطابت عالی جناب مولانا سے مناظر میں احتساب کی بارگاہ میں کہ وہ افروز پر ہو کر اپنے بیان سے سامعین کے خلق و منور فرمائے. آپ ان کے استقبال میں بآواز بلندتر صلوات. رحم اللہ من قرأ رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام مولانا و مولا الثقلین
جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلوات محمد حاضرین گرامی قدر، ماتمداران شہید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا، غمخواران امام مظلوم، مسلسل آپ حضرات ایام اعزام اور گریہ وزاری اور ماتمداری میں مصروف ہیں، اور یقیناً ہر وہ انسان کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے، جس کے دل میں علی کی ولایت ہوتی ہے، جس کے دل میں رسول کی رسالت ہوتی ہے، جس کے دل میں امام مظلوم کا غم موجود ہوتا ہے، ایام اعزام ہر مجلس میں آنے کے بعد اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ کسی طرح گریہ وزاری کے ذریعے، ماتمداری کے ذریعے، مجلسوں کے ذریعے کسی طرح حق حسین ادا ہو جائے، کسی طرح حق مظلوم ادا ہو جائے، کسی طرح حق عزاداری ادا ہو جائے، کسی طرح حق گریہ وزاری ادا ہو جائے. لیکن جیسے جیسے ہر عزادار کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ حق عزاداری ادا ہو جائے، اسی طرح ہر عزادار کے دل میں اس بات کا بھی یقین ہوتا ہے کہ ماتم کرتے کرتے مر بھی جائیں، عزاداری کرتے کرتے مر بھی جائیں، جلوس میں جاتے جاتے مر بھی جائیں، مگر حق عزاداری ادا نہیں ہو سکتا، حق گریہ وزاری ادا نہیں ہو سکتا، حق ماتمداری ادا نہیں ہو سکتا. اور کیوں ادا نہیں ہو سکتا؟ اس لیے ادا نہیں ہو سکتا، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہماری وجہ سے عزاداری نہیں ہے، عزاداری کی وجہ سے ہم موجود ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ عزاداری کا وجود ہماری وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہمارا وجود عزاداری کے صدقے سے ہے. ہمارا دنیا میں ہونا اور ہمارا زندہ رہنا، ہماری حیات کا سلامت ہونا، یہ دلیل ہے کہ ہمارے پاس عزاداری جیسی دولت موجود ہے. اور یقیناً یہ عزاداری اور مجلسیں یہی ہمیں سکھاتی ہیں کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، رسالت کیا ہے، امامت کیا ہے، قیامت کیا ہے اور عدالت کیا ہے. ساری چیزیں مجلسیں بتاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا پیغام ان مجلسوں سے پہنچایا جاتا ہے، ایمان کا پیغام ان مجلسوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے، اعتماد کا اور ایقان کا پیغام ان مجلسوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے. آئیے میں تمہید کی طرف نہ جاتے ہوئے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کا دوبارہ تلاوت کروں، اس آیہ کریمہ کی کہ جس کو میں نے عنوان سخن قرار دیا. کائنات کا پروردگار اپنی محترم کتاب، اپنی معتبر کتاب، اپنی معجزہ کتاب، اپنی سپہ سالار کتاب، اپنی سردار کتاب، اپنی لاریب کتاب، اپنی بے عیب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہم نے اپنے رسول کی سیرت کو تمہارے اعمال کے لیے نمونہ قرار دیا. کس کی سیرت کو؟ رسول کی سیرت کو. کس کے اعمال کے لیے نمونہ قرار دیا؟ ہر اس انسان کے اعمال کے لیے نمونہ قرار دیا کہ جو اسلام کو ماننے والا ہے، جو اسلام کا پیروی کرنے والا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان مانتا ہے. لہٰذا اس آیت کو سننے کے بعد، اس کا ترجمہ ملاحظہ کرنے کے بعد، اس کے مفہوم کو درک کرنے کے بعد، ہر وہ انسان جو اپنی زبان سے یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، اس پر واجب یہ ہے کہ وہ نماز اپنی مرضی سے نہ پڑھے، بلکہ پیغمبر کی نماز کو مد نظر رکھ کے نماز پڑھے. وہ روزہ اپنے دل سے نہ کر رکھے،
بلکہ پیغمبر کے روزے کو مد نظر رکھے. وہ حج اپنے قانون سے نہ کرے بلکہ پیغمبر کے قانون حج کو اپنے سامنے رکھے اور نماز ایسے پڑھے جیسی رسول نے پڑھی, روزہ ایسے رکھے جیسا رسول نے رکھا, حج ایسے کرے جیسے رسول نے کیا. اگر ہمارا طریقہ اعمال پیغمبر اسلام کے اعمال کے مطابق ہے تو یہ قابل قبول مانا جائے گا. لیکن ہماری نماز اور ہے, پیغمبر کی نماز اور ہے, ہمارا روزہ اور ہے, پیغمبر کا روزہ اور ہے, ہمارے حج کا طریقہ اور ہے, پیغمبر کے حج کا طریقہ اور ہے, تو یہ ایک ایسی محنت ہے نہ اس کا کوئی انعام ملنے والا ہے, نہ اس کا کوئی ثواب ملنے والا ہے, نہ اس کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے. لہذا واجب ہے ہر انسان پر کہ وہ نماز پڑھنے سے پہلے دیکھے نبی نے نماز کیسے پڑھی, وہ روزہ رکھنے سے پہلے دیکھے نبی نے روزہ کیسے رکھا, وہ حج کرنے سے پہلے دیکھے نبی نے حج کیسے کیا. میرے ساتھ رہیے گا, ایک منزل خاص تک آپ کو پہنچانا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہر عمل کرنے والے پر واجب وہ عمل کرنے سے پہلے دیکھے نبی نے عمل کیسے کیا, نبی نے اعمال کیسے انجام دیے. لیکن میرے عزیزو, سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ نبی نے نماز کیسے پڑھی, نبی نے روزہ کیسے رکھا, نبی نے حج کیسے کیا, یہ کون بتائے گا, یہ کون سمجھائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تقریباً 1400 سال پرانی بات ہے. اس زمانے میں الیکٹرونک میڈیا کا تصور نہ تھا کہ جو ہم کسی ویڈیو کیسٹ کے ذریعے دیکھیں, کسی ڈی وی ڈی کے ذریعے دیکھیں, کسی یوٹیوب کی کلپ پر جا کے دیکھ لیں کہ نبی ایسے نماز پڑھتے تھے, نبی ایسے روزہ رکھتے تھے, نبی ایسے حج کرتے تھے. نہ کوئی ویڈیو ہے, نہ کوئی آڈیو ہے, نہ کوئی ڈی وی ڈی ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں معلوم ہو جائے کہ نبی نے ایسے نماز پڑھی, نبی نے ایسے روزہ رکھا, نبی نے ایسے حج کیا. ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے نبی کی سیرت کو معلوم کرنے کا. ہاں صرف ایک ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے نبی نے کیسے نماز پڑھی, نبی نے کیسے روزہ رکھا, نبی نے کیسے اعمال انجام دیے, اور وہ ذریعہ ہے تاریخ اسلام. توجہ رکھیے گا, وہ ذریعہ ہے تاریخ اسلام, وہ ذریعہ ہے ہسٹری آف اسلام, وہ ذریعہ ہے اسلام کی تاریخ کہ جو ہمیں بتائے گی نبی نے اعمال کیسے انجام دیے, نبی نے نماز کیسے انجام دی, نبی نے روزہ کیسے رکھا, نبی نے حج کیسے کیا. لیکن میرے عزیزو, ساری باتیں چھوڑ کر مکمل طریقے سے آنکھیں بند کرنے کے بعد صرف تاریخ پر اعتماد کر لینا, صرف تاریخ پر ڈیپینڈ کر لینا, صرف تاریخ کو اعتبار معتبر مان لینا, یہ قابل قبول نہیں ہے. اس لیے کہ تاریخ کی بھی خود ایک تاریخ ہوتی ہے, ہسٹری کی بھی خود ایک ہسٹری ہوتی ہے. جب لکھنے والا کتاب لکھنے بیٹھتا ہے تو وہ دو جذبوں کے تحت کتاب لکھتا ہے. یا تو کسی سے محبت ہوتی ہے تو کتاب لکھتا ہے, یا کسی سے عداوت ہوتی ہے تو کتاب لکھتا ہے. تو پہلے تو سیرت رسول کی کتابوں میں ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ پیغمبر کی سیرت, پیغمبر کی محبت کا کس نے لکھی, اور پیغمبر کی سیرت, پیغمبر کی عدالت کا کس نے لکھی. سلام پڑھے محمد والے طریقے سے آنکھیں بند کرنے کے بعد تاریخ پر اعتبار کر لینا یہ قابل قبول نہیں ہے. میں اپنی منزل کی طرف آ گیا ہوں, انشاءاللہ آپ محفوظ ہوں گے. تاریخ کی طرف سے آنکھیں بند کرنے کے بعد مکمل ڈیپینڈ تاریخ پر ہو جانا یہ بھی قابل قبول نہیں ہے. اس لیے کہ تاریخ کی بھی خود ایک تاریخ ہوتی ہے. جب لکھنے والا کتاب لکھنے بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں دو باتیں ہوتی ہیں, یا تو محبت میں کتاب لکھے گا یا عداوت میں کتاب لکھے گا. تو سب سے پہلے تو یہ معلوم کیا جائے پیغمبر کی تاریخ پیغمبر کی محبت میں کس نے لکھی, پیغمبر کی تاریخ پیغمبر کی عداوت میں کس نے لکھی. چلیے آپ اسے بھی جانے دیجئے. اس لیے کہ ہمیشہ قلم آزاد نہیں ہوا کرتے, ہمیشہ قلم بغیر پریشر کے نہیں ہوا کرتا. کبھی کبھی لکھنے والے کا قلم انڈر پریشر بھی ہوتا ہے, کبھی کبھی لکھنے والے کے قلم کے اوپر کسی دوسرے کا ہاتھ بھی ہوتا ہے. پیسہ دیتا ہے جو چاہتا ہے لکھوا لیتا ہے, دولت دیتا ہے جو چاہتا ہے لکھوا لیتا ہے. چلیے آپ اسے بھی جانے دیجئے. میں آج یہ کرنا
ہو کہ صرف ہم تاریخ سے معلوم نہیں کر سکتے کہ نبی نے نماز کیسے پڑھی، نبی نے روزہ کیسے رکھا، نبی نے حج کیسے کیا، نبی نے اسلام کون سا دیا، نبی نے پیغام کون سا پہنچایا، نبی کا مقصد کیا تھا. تو اس لیے کہ جب ہم تاریخ سے پوچھیں گے، ہم جب تاریخ سے معلوم کریں گے کہ نبی کب پیدا ہوئے، نبی کہاں پیدا ہوئے، تو تاریخ ہمیں بتائے گی نبی مکے میں پیدا ہوئے، نبی مکے میں پیدا ہوئے اور نبی کی مدینے میں وفات ہو گئی. ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھے. آپ صلوات پڑھتے رہیے. فخری استاد محترم فخری جعفری صاحب آگے تشریف فرما ہو جائیں گے. ایک اور بآواز بلند صلوات. صرف تاریخ پر اعتبار کر لینا قابل قبول نہیں ہے. اس لیے کہ قابل قبول اس لیے نہیں ہے کہ تاریخ لکھنے والوں کے قلم کے اوپر کسی غائبانہ دوسروں کا ہاتھ بھی ہوتا ہے. دولت دیتے ہیں جو چاہتے ہیں لکھوا لیتے ہیں، شہرت دیتے ہیں جو چاہتے ہیں لکھوا لیتے ہیں. اب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں. اس لیے اگر ہم تاریخ سے پوچھیں گے کہ نبی کب پیدا ہوئے، نبی کہاں پیدا ہوئے، تو تاریخ ہمیں بتائے گی نبی مکے میں پیدا ہوئے، نبی کی مدینے میں وفات ہو گئی، نبی مکے میں پیدا ہوئے. میرے لفظوں پہ غور کیجئے گا. تاریخ ہمیں بتائے گی نبی مکے میں پیدا ہوئے، نبی کی مدینے میں وفات ہو گئی، نبی مکے میں پیدا ہوئے، نبی کی مدینے میں وفات ہو گئی. اگر ہم تاریخ سے پوچھیں گے، تاریخ ہمیں مکے سے لے کر مدینے تک کی تاریخ بتائے گی، مکے سے لے کر مدینے تک کے حالات بتائے گی. لیکن میرے عزیزو، اگر نبی مکے سے نبی ہو تب تو ہم تاریخ سے پوچھیں. لیکن اگر میرا نبی کہے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم اور حوا کے درمیان تو تاریخ مکے سے لے کر مدینے تک کے حالات ہمیں بتائے گی، مکے سے لے کر مدینے تک کی تاریخ ہمیں بتائے گی. لیکن میرے دوستوں اور میرے چھوٹے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اگر ہم تاریخ پر بھروسہ کر لیں تو تاریخ مکے سے لے کر مدینے تک کے حالات بتائے گی. لیکن اگر میرا نبی مکے سے نبی ہو تب تو ہم تاریخ کے پاس جائیں. لیکن اگر نبی کہے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم اور حوا کے درمیان تھے، تو نہ اس وقت تاریخ موجود ہے، نہ اس وقت ہسٹری موجود ہے، نہ اس وقت لکھنے والا موجود ہے، نہ اس وقت پڑھنے والا موجود ہے، نہ اس وقت کاغذ موجود ہے، نہ اس وقت قلم موجود ہے، نہ اس وقت انسان موجود ہے، نہ اس وقت حیوان موجود ہے، نہ اس وقت زمین موجود ہے، نہ اس وقت آسمان موجود ہے، نہ اس وقت کچھ بھی نہیں ہے. جب نبی کہہ رہے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم اور حوا کے درمیان تھے. نبی نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور بنایا. اس کا مطلب یہ بات ثابت ہو گئی نور تھا، قلم نہیں تھا، نور تھا، کاغذ نہیں تھا، نور تھا، کاغذ نہیں تھا، نور تھا، تاریخ نہیں تھی، نور تھا، ہسٹری نہیں تھی، نور تھا، لکھنے والے نہیں تھے، نور تھا، پڑھنے والے نہیں تھے، نور تھا، ہسٹورین نہیں تھے،
شان نور محمد کیا تھا، مقصد نور محمد کیا تھا، تو نبی نے اشارہ کیا اللہ نے سب سے پہلے میرا نور بنایا، اور انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ نبی نے اشارہ کیا اگر بشری تاریخ پوچھنا ہو تو جا کے مورخ سے پوچھنا، جا کے رائٹر سے پوچھنا، جا کے مصنف سے پوچھنا، جا کے عالموں سے پوچھنا، جا کے مدرس سے پوچھنا، لیکن اگر نورانی تاریخ معلوم کرنا ہو تو مورخ سے نہ پوچھنا، رائٹر سے نہ پوچھنا، جا کے مولا سے پوچھنا، اس لیے کہ نورانی تاریخ وہی بتائے گا جو خود نور سے بنا ہوگا۔ نورانی تاریخ وہی بتائے گا جس کی تخلیق نور میں ہوگی، جو نور سے بنا ہوگا۔ تو دیکھیے ایک نور کے حصے سے ایک نور اور بنایا گیا، نور محمد کے حصے سے نور علی کو بنایا، اس لیے کہ نور نبی کو سمجھنے کے لیے نور علی کی معرفت ضروری ہے۔ نبی نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں، ایک ہی نور کے دو حصے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ پوری کائنات اس کے کنٹرول میں ہے، کائنات اس نے بنائی، انسان اس نے بنائے، کائنات میں پیدا ہونے والا ہر انسان، ہر جنات، ہر حیوان، ہر شے کو اللہ نے بنایا، ہر شے کو اللہ نے بنایا، صاحب قدرت ہے اللہ، ہر چیز پر اللہ کی قدرت حاصل ہے، ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ تو اللہ چاہتا تو نور محمد الگ بناتا، اللہ چاہتا تو نور علی الگ بناتا۔ بیٹھے گا میری بات شروع ہو گئی ہے۔ اللہ صاحب قدرت ہے، اللہ چاہتا تو نور محمد الگ بناتا، اللہ چاہتا تو نور علی الگ بناتا۔ جیسے اس نے زمین الگ بنائی، آسمان الگ بنایا، ستارے الگ بنائے، سیارے الگ بنائے، مہتاب الگ بنایا، آفتاب الگ بنایا، انسان الگ بنائے، حیوان الگ بنائے، جنات الگ بنائے، حوریں الگ بنائی، ظلمات الگ بنائے، دوزخ الگ بنائی، جنت الگ بنائی، کوثر الگ بنائی، سلسبیل الگ بنائی، حوالوں کو الگ بنایا، درختوں کو الگ بنایا، پہاڑوں کو الگ بنایا، نہروں کو الگ بنایا، جھیلوں کو الگ بنایا، فضاؤں کو الگ بنایا، خلاؤں کو الگ بنایا، بادل کو الگ بنایا۔ جیسے اس نے ساری چیزوں کو الگ الگ بنایا تو وہ صاحب قدرت ہے۔ اگر وہ چاہتا نور محمد الگ بناتا، اگر وہ چاہتا تو نور علی الگ بناتا، لیکن اللہ نے دونوں نور کو الگ الگ نہیں بنایا بلکہ ایک ہی حصے کے دو حصے کیے، ایک ہی نور کے دو ٹکڑے کیے، ایک سے علی کو بنایا، ایک سے نبی کو بنایا، ایک سے علی کو بنایا، ایک سے نبی کو بنایا۔ ہم نے کہا سرکار اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی علت کیا ہے؟ تو ہم نے کہا سرکار اگر اس کی وجہ پوچھنی ہے، اس کی علت جاننی ہے تو ایک مثال کا سہارا لینا پڑے گا۔ ہم نے کہا سنیے اس کی وجہ ایسے سمجھ میں آئے گی، ایک سیب آپ مجھے دیں اور کہیں کہ سرکار یہ کھا کر بتائیے کیسا ہے، تو میں کہوں گا ماشاءاللہ بڑا میٹھا ہے، بڑا لذیذ ہے، بڑا اچھا ہے۔ آپ ایک سیب اور مجھے دیں اور کہیں یہ کھا کر بتائیے کیسا ہے، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ سرکار یہ سیب میٹھا تو ہے مگر ایسا نہیں جیسا پہلے والا تھا، وہ زیادہ میٹھا تھا، یہ کم میٹھا ہے، وہ زیادہ اچھا تھا، یہ کم اچھا ہے، وہ زیادہ لذیذ تھا، یہ کم لذیذ ہے۔ یہ کب ہوا؟ جب دو الگ الگ شے کی تب ہوا، جب دو الگ الگ چیزیں پیش کی تب ہوا۔ اب آپ ایک ہی سیب کے دو ٹکڑے کیجئے اور پوچھئے کہ اب ان میں فرق بتائیے کہ کون میٹھا ہے، کون میٹھا نہیں ہے، کون اچھا ہے، کون اچھا نہیں ہے، کون لذیذ ہے، کون لذیذ نہیں ہے۔ اب کائنات کا کوئی بھی انسان یہ کر کے نہیں کہہ سکتا ایک میٹھا ہے، ایک میٹھا نہیں ہے، ایک اچھا ہے، ایک اچھا نہیں ہے، ایک میٹھا ہے، ایک میٹھا نہیں ہے۔ یہ کب ہوا؟ جب دو الگ الگ شے کی تب ہوا۔ معلوم ہوا کہ جب شے الگ الگ ہوتی ہے تو فرق ہوتا ہے،
کہ نور محمد الگ بناؤں گا، نور علی الگ بناؤں گا، تو مسلمان بڑھ کے کہے گا علی نور تو ہے مگر نبی جیسے نہیں، وہ زیادہ نوری تھے، یہ کم نوری ہیں، اسی لیے ایک ہی حصے کے دو حصے کیے تاکہ کائنات سمجھ لے جو نبی کی منزلت ہے وہی علی کی منزلت ہے، جو نور نبی کا ہے وہی نور علی کا ہے۔ علم نبی سمجھنا ہو تو علم علی سمجھنا، علم علی سمجھنا ہو تو علم نبی سمجھنا۔ اور اگر یہ سمجھ میں نہ آئے کہ نبی معراج پر اتنی جلدی کیسے چلے گئے تو دیکھ لینا علی خیبر میں کیسے پہنچ گئے، اس لیے کہ نبی کو سمجھنے کے لیے علی کی معرفت ضروری ہے۔ اللہ نے ایک نور کے دو ٹکڑے کیے، ایک کا نام محمد رکھا گیا، ایک کا نام علی رکھا گیا، ایک ٹکڑے سے محمد کو بنایا، ایک ٹکڑے سے علی کو بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کو نور کو سمجھنے کے لیے ایک دوسرے نور کی معرفت کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیے دو نور ضروری بھی ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو میں کہوں گا دو نور ضروری اس لیے ہیں کہ ایک نور وہ ہے جو ہماری اور آپ کی آنکھوں میں ہے، اور ایک نور وہ ہے جو بلب میں ہوتا ہے، جو ٹیوب لائٹ میں ہوتا ہے، جو سی ایف ایل میں ہوتا ہے۔ لیکن میں ایسی باتیں کر رہا ہوں کہ جو ہمارے چھوٹے بھائیوں کی سمجھ میں بھی آسانی سے آ سکتی ہے۔ ایک نور وہ ہے جو آپ کی اور ہماری آنکھوں میں، اور ایک نور وہ ہے جو بلب میں، ٹیوب لائٹ میں، ایل ای ڈی میں ہوتا ہے۔ میں آپ سے کہوں کہ اس امام بارگاہ ہمیں اندھیرا کیجئے، رات کا وقت ہو، اور میں کہوں کہ یہاں کی لائٹ آف کیجئے، یہاں پر اندھیرا کیجئے اور ایک گلاس پانی لے کر آئیے، تو آپ کہیں گے پانی منگانے کے لیے لائٹ آف کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں کہوں گا جب آنکھوں میں نور موجود ہے تو لائٹ جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ توجہ رکھیے گا، جب آنکھوں میں نور موجود ہے، جب آنکھوں میں روشنی موجود ہے تو لائٹ جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ سرکار آپ کیسی باتیں کرنے لگے؟ نور آنکھوں میں بھی ہے، نور قلب میں بھی ہے، مگر دونوں کا مقصد الگ ہے، دونوں کا ہدف الگ ہے۔ ہم نے کہا دونوں کا مقصد الگ کیسے ہے؟ دونوں کا مقصد کیا ہے؟ کہ سرکار سنیے، وہ جو نور آنکھوں میں ہوتا ہے اس کا کام ہے راستہ دکھانا، وہ جو نور قلب میں ہوتا ہے اس کا کام ہے اندھیرا مٹانا۔ ہم نے کہا یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے بھی ایک نور کے دو ٹکڑے کیے کہ نور محمد راستہ دکھائے گا، نور علی نفاق کا اندھیرا مٹائے گا۔ نفاق کا اندھیرا مٹائے گا، نور محمد بتائے گا نماز پڑھو، نور علی سمجھائے گا میری محبت ہے تو نماز قبول ہے، نور محمد بتائے گا روزہ رکھو، نور علی سمجھائے گا میری ولایت ہے تو روزہ قبول ہے، نور محمد راستہ دکھائے گا، نور علی نفاق کا اندھیرا مٹائے گا۔ آئیے چلیے اور آگے چلتے ہیں۔ اللہ نے دو حصے کیے، ایک ہی نور کے، ایک سے محمد کو بنایا، ایک سے علی کو بنایا۔ نور محمد کو سمجھنے کے لیے نور علی کی معرفت ضروری ہے۔ اور دیکھیے آپ کی اور ہماری آنکھوں میں بھی نور ہوتا ہے، مگر یہ جو نور آنکھوں میں ہوتا ہے یہ آنکھوں میں نہیں ہوتا ہے یہ دماغ میں۔ اس لیے سر پر چوٹ پڑے تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہ سائنس دانوں کی باتیں ہیں کہ جو نور آنکھوں میں ہوتا ہے وہ آنکھوں میں نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے دماغ میں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب سر پر چوٹ پڑتی ہے تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ نور ہوتا ہے دماغ میں مگر ظاہر ہوتا ہے آنکھوں سے، کام کرتا ہے آنکھوں سے، استعمال ہوتا ہے نور آنکھوں کے ذریعے، مگر یہ نور دماغ میں ہوتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اللہ نے نور کو دماغ میں رکھا، اللہ نے نور کو ہتھیلیوں میں نہیں رکھا، کوہنیوں میں نہیں رکھا، سینے میں نہیں رکھا، شانوں میں نہیں رکھا، بلکہ رکھا تو دماغ میں رکھا، اور دماغ میں رکھ کے یہ پیغام پہنچایا کہ اگر دماغ ہے تو سمجھ لینا نور کبھی بستی میں نہیں رہتا، نور بلندی میں۔
اور پیغام پہنچایا کہ اگر دماغ ہے تو سمجھ لینا نور کبھی پستی میں نہیں رہتا، نور ہمیشہ بلندی کو پسند کرتا ہے، نور ہمیشہ بلندی میں رہتا ہے۔ اچھا آپ کی اور آپ کی آنکھوں میں اور میری آنکھوں میں اور ہر انسان کی آنکھوں میں نور ہوتا ہے، ہر انسان کی آنکھوں میں روشنی ہوتی ہے، ہر انسان کی آنکھوں میں نور ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے اللہ نے ایک نور کے 2 ٹکڑے کیے، یہاں نور آنکھوں میں ہے تو نور ایک ہے مگر آنکھیں 2 ہیں، نور ایک ہے مگر آنکھیں 2 ہیں، ایک نور چلا 2 حصوں میں تقسیم ہوا، ایک حصہ بائیں آنکھ سے نکلا، ایک حصہ بائیں آنکھ سے نکلا۔ آج سائنس ترقی کر گئی، آج سائنس چاند پہ پہنچ گئی اور سائنس نے بتایا کہ انسان کی آنکھوں میں پردے ہوتے ہیں، ایک پردہ نہیں ہوتا، 2 پردے نہیں ہوتے، 3 پردے نہیں ہوتے، 4 پردے نہیں ہوتے، بلکہ 7 پردے ہوتے ہیں، 7 پردے دائیں آنکھ میں ہوتے ہیں، 7 پردے بائیں آنکھ میں ہوتے ہیں، 7 اور 7 کتنے ہوتے ہیں؟ 7 اور 7 14 ہوتے ہیں۔ اللہ نے اشارہ کیا کہ جب دنیا بغیر 14 کے نظر نہیں آتی تو جنت بغیر 14 کے نظر نہیں آتی تو جنت بغیر 14 کے نظر کیسے آتی؟ 7 پردے دائیں آنکھ میں ہوتے ہیں، 7 پردے بائیں آنکھ میں ہوتے ہیں، 7 اور 7 14 ہوتے ہیں۔ اللہ نے پیغام پہنچایا کہ جب دنیا بغیر 14 کے نظر نہیں آتی تو جنت بغیر 14 کے کیسے نظر آئے گی؟ اگر جنت دیکھنا چاہتے ہو، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو 14 کی محبت کو دل میں رکھنا پڑے گا، اس کے بعد جنت کا دیدار ہوگا، اس لیے کہ جنت اسی کے حصے میں جاتی ہے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے۔ جب دنیا بغیر 14 کے حاصل نہیں ہوتی تو جنت بھی بغیر 14 کے حاصل نہیں ہوگی۔ آئیے آخری بات اور اس کے بعد رکھتے مسائل، میں پھر اسی بات کو دہراتا ہوں کہ اللہ نے ایک نور کے 2 حصے کیے، ایک سے علی کو بنایا، ایک سے نبی کو بنایا، آدھے حصے سے نبی کو، آدھے حصے سے علی کو۔ ٹکڑے کس نے کیے؟ اللہ نے۔ آپ بازار میں گئے، آپ نے چند میٹر کپڑا لیا اور آپ گھر پہ لے کر آئے اور آپ نے اس کو بیچ میں سے کاٹا تو آدھا حصہ زیادہ ہو گیا، آدھا حصہ کم ہو گیا۔ آپ کا مقصد تو یہی تھا کہ آپ برابر برابر کاٹیں، لیکن چونکہ آپ مشین نہیں ہیں کہ جو سیٹ کر دیا جائے اسی پر عمل ہو جائے، آپ ہیں انسان، آپ نے اندازے سے برابر کاٹنا چاہا، لیکن جب 2 ٹکڑے ہوئے تو آدھا تھوڑا زیادہ ہو گیا، آدھا تھوڑا کم ہو گیا، تو اللہ نے بھی ایک حصے کے 2 حصے کیے۔ تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ نور محمد زیادہ ہو گیا ہو، نور علی کم رہ گیا ہو، یہ بھی تو ممکن ہے کہ 80% نور نبی کو دے دیا گیا ہو، 20% نور علی کے حصے میں آ گیا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ٹکڑے کیے جائیں تو یہ ضروری تو نہیں کہ دونوں ٹکڑے برابر ہو۔ تو اگر ہم اس بات کو مان لیں تو ہمارے مولا کی نورانیت پر اثر نہیں پڑے گا، اللہ کی عدالت پر اثر پڑے گا۔ مولا کی نورانیت پر اثر نہیں پڑے گا، مولا پھر بھی وہی رہیں گے، وہ ساقی کوثر رہیں گے، وہ فاتح خیبر رہیں گے، وہ کل ایمان رہیں گے، وہ مرد میدان رہیں گے، وہ عبد العطار رہیں گے، وہ حبیب الاحباب رہیں گے، وہ کتاب مسنون رہیں گے، وہ صاحب طور رہیں گے، وہ حسنین کے بابا رہیں گے، وہ مولود کعبہ رہیں گے، وہ شہداء طور رہیں گے، وہ داماد رسول رہیں گے، وہ ساقی کوثر رہیں گے، وہ فاتح خیبر رہیں گے، وہ کل کے مددگار رہیں گے، وہ مسیحیوں کے پروردگار رہیں گے، وہ نبیوں کے مولا رہیں گے، وہ مومنین کے مولا رہیں گے۔ تو علی کی عدالت پر اثر نہیں پڑے گا، اثر پڑے گا اللہ کی عدالت پر۔ علی کی نورانیت پر اثر نہیں ہوگا، اللہ کی عدالت پر اثر ہوگا۔ لہذا ماننا پڑے گا جتنا نور نبی کو دیا اتنا نور علی کو دیا۔ اب مانا کیسے جائے کہ جو نور نبی کو دیا وہی نور علی کو دیا؟ تو کتابیں کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے، عالموں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مورخوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، لائبریری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تاریخ ولادت محمد دیکھ لیجئے، تاریخ ولادت علی دیکھ لیجئے، تاریخ شہادت محمد دیکھ لیجئے، تاریخ
शहादत अली देख लीजिए, दोनों की आदत को मिलाते जाइए, आदत मिल जाए तो दोनों का नौर बराबर, आदत ना मिले तो दोनों का नौर बराबर न मानना। तवज्जो रखिएगा, तारीख विलादत मोहम्मद देख लीजिए, तारीख विलादत अली देख लीजिए। मैं दूसरों की बात नहीं करता, मैं अपने मौलवी की बात करता हूँ, इसलिए कि दूसरों के यहाँ को तारीख विलादत पैगंबर आज तक साबित ही ना हो सकी कि नबी कब दुनिया में आए, नबी कब दुनिया से गए, नबी कब दुनिया में आए, नबी कब दुनिया से गए। किसी ने पहली रबीउल लिखी, किसी ने 20वीं लिखी, किसी ने 4वीं लिखी, किसी ने 12वीं लिखी, और आप मुसलमानों ने मिलके एक जुमला लिखा कि नबी दुनिया में आए पहली से 12 के दरमियान, नबी दुनिया से गए पहली से 12 के दरमियान। पता नहीं बात पहुंची या नहीं पहुंची। आप मौलवीन ने लिखा, जमा होकर सबने एक राय बनाई कि नबी दुनिया में आए पहली से 12 के दरमियान, नबी दुनिया से गए पहली से 12 के दरमियान। अब मेरा सरकार, अगर आप ही की बात मान ले, इतना तो समझ में आता है कि ना नबी बगैर 12 के आता है, ना बगैर 12 के जाता नारे हैदरी। आम मुसलमानों ने मिलकर लिखा, नबी दुनिया में आए पहली रबीउल अव्वल से 12 के दरमियान, और नबी दुनिया से गए पहली से 12 के दरमियान। तो अगर इस बात को भी मान लिया जाए तो इतना तो समझ में आता है कि नबी आता भी 12 के साथ है, नबी जाता भी 12 के साथ है। तो न तारीखें खंगालिए, न मौलवीन से पूछिए, बल्कि आदात को मिलाते जाइए। अगर सामने की बातें हैं, अगर ये आदात मिल जाए, ये अदद मिल जाए, तो मान लेना कि दोनों का नूर बराबर है। अब अदद मिलाया कैसे जाए? अब ये बात मैं इस तरीके से पढ़ूंगा, आपके ज़हन तक पहुंच जाए और बात आपके जहन तक मुकम्मल तौर पर पहुंच जाए तो मैं यहीं से रब्ते मसाइल हो जाऊंगा। दोनों की विलादत और शहादत के अदद मिलाते जाइए, अदद मिल जाए तो मान लेना दोनों को नूर बराबर मिला है। अब अगर मिलाए कैसे जाए? तो तारीख के अदद मिलाइए, अली की विलादत के अदद को मिलाइए। अली दुनिया में आए, तवज्जो रखिएगा, चलिए शहादत से चलिए या विलादत से चलिए, दोनों के अदद मिला के चलिए। अली दुनिया में आए, तारीख थी 13 और महीना था रजब का। पूरी तवज्जो, अली दुनिया में आए, तारीख थी 13, महीना था रजब का। तारीख 13 थी, महीना रजब का था। रजब का महीना शुमार कीजिए, रजब का महीना कौन सा होता है? तो रजब का महीना 7वां होता है। हमने 13 के साथ 7 को मिलाया, 7 को मिलाया, कितने बने? 20। अली की विलादत के अदद 20। आज तरीके से पढ़ूंगा, बात पहुंचा के चला जाऊंगा। नबी अली दुनिया में आए, तारीख 13 थी, महीना 7वां था। 13 और 7 को मिलाया तो 20 बने। अली की विलादत के अदद 20 है। आइए नबी की तरफ चलते हैं। नबी दुनिया में आए, तारीख थी 17, महीना था रबीउल अव्वल का। तारीख थी 17, महीना था 30। हमने 17 और 3 को मिलाया तो 20 बने। अली की विलादत के अदद भी 20, नबी की विलादत के अदद भी 20। मानना पड़ेगा दोनों के अदद बराबर हैं। जो नूर नबी का है वही नूर अली का है। आइए शहादत की तरफ चलते हैं। अली दुनिया से गए, महीना था रमजान का, तारीख थी 21 और 9। पूरी तवज्जो, महीना था रमजान का और रमजान का महीना 9वां महीना होता है और तारीख थी 21 और 9 को मिलाया, 21 और 9 को मिलाया तो 30 बने। अली की शहादत के तो 30 है। हम नबी की बारगाह में चले, हमने तारीख शहादत देखी, महीना दूसरा सफर का था, तारीख 28 थी, 28
حضرت نے ثابت کیا کہ نہ نبی علی سے جدا ہے نہ علی نبی سے جدا ہے. جو عدد نبی کے ہیں وہی عدد علی کے ہیں. جو نور نبی کا ہے وہی نور علی کا ہے. اس لیے کہ یہ نور ہے اللہ کا اور دو ٹکڑے اللہ کے نور سے ہوئے. ایک حصے سے نبی کو بنایا, ایک حصے سے علی کو بنایا, اور ان دونوں کی محبت کو اور ان کی اولاد کی محبت کو مومنین کے دل میں ایسے اللہ نے رکھ دیا کہ جنت ہوگی تو انہی کی محبت کے صدقے میں ملے گی. کوثر کا جام ہوگا تو انہی کی محبت کے صدقے میں ملے گا. جو کچھ اللہ کی طرف سے مومنین کے لیے ہوگا وہ یا تو نبی کی محبت کے لیے ہوگا, یا علی کی محبت کے صدقے میں ہوگا, یا اہل بیت کی محبت کے صدقے میں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جنت اسی کے حصے میں جائے گی جو اہل بیت کی خوشی میں خوش ہو جائے اور اہل بیت کے غم میں مغموم ہو جائے. اور یہی وجہ ہے آج جو ہم اس فرش اعلیٰ پر حسین مظلوم کا غم منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں, اس کا مقصد یہی ہے کہ حسین مظلوم کے غم میں مغموم ہونے کے بعد اور آنکھوں سے اشکوں کے قطرے ایسے نکل جائیں کہ رومال فاطمہ میں پہنچیں تو ہماری بخشش کا سامان ہو جائے. رضاداران مظلوم کربلا, جب آپ اس فرش اعلیٰ پہ آتے ہیں تو صرف آپ ہی نہیں آتے بلکہ آپ کے آنے سے پہلے جب فرش اعلیٰ آراستہ کیا جاتا ہے آپ تو گھر ہی میں ہوتے ہیں, اور فرش اعلیٰ کا جیسے ہی بستہ ہے ویسے ہی تاریخ لکھتی ہے اور مورخین بتاتے ہیں کہ جنت البقیع سے ایک پسلیاں ٹوٹی ہوئی ماں اپنی قبر سے نکلتی ہے جس کے ایک ہاتھ میں ایسا ہوتا ہے, دوسرا ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا ہوتا ہے, اور وہ بھی یا حسین کرتی ہوئی صرف تنہا یہاں نہیں آتی بلکہ وہ بھی زندان شام میں پہنچتی ہے, اور زندان شام میں خالی بی تنہا نہیں جاتی بلکہ اپنے ساتھ اپنی بیٹی زینب کو لیتی ہے. اور یہ دونوں بیویاں زندان شام میں ایک 4 سال کی ننھی بچی کی قبر پر پہنچتی ہے, اور قبر پر پہنچنے کے بعد کہتی ہے اے سکینہ اٹھو, ارے تیرے بابا کے عزادار مجلس میں جمع ہو رہے ہیں. آزادانہ مظلوم کربلا, دونوں بیویاں 4 سال کی بچی کو زندان شام سے لیتی ہے اور مجلس میں آ کے تشریف فرما ہو جاتی ہے. اور آزادانہ مظلوم کربلا, جب حسین مظلوم کے مسائل بیان ہوتے ہیں اور آپ گریا کرتے ہیں اور آپ روتے ہیں تو وہ 4 سال کی بچی اپنی بھوپی زینب سے کہتی ہے اے بھوپی اماں, ارے یہ کون لوگ ہیں جو میرے بابا کا نام لے کر رو رہے ہیں, یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے مسائل پر رو رہے ہیں. تو زینب کہتی ہے اے بیٹی سکینہ, ارے تیرے بابا کے عزادار ہیں جو تیرے بابا کی شہادت پر گریا کر رہے ہیں. اتنا سنتی ہے وہ 4 سال کی بچی زینب سے تڑپ کے کہتی ہے اے بھوپی اماں, ارے کاش یہ عزادار کربلا میں ہوتے, میرے تماچے نہ لگتے, کاش آئے عزیز. جزاک اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. اے بھوپی اماں, ارے کاش یہ عزادار کربلا میں ہوتے تو مجھے تماچے نہ مارے جاتے, میرے گوشت والے نہ چھینے جاتے. آزادانہ مظلوم کربلا سنو گے, تاریخ بتاتی ہے کہ جب واقعہ کربلا ہوا اور واقعہ کربلا کے کچھ سال گزرنے کے بعد جب جناب المختار کا زمانہ آیا اور ایک ایک قاتل حسین کو پکڑ کر قتل کیا جانے لگا, خون حسین کا انتقام لیا جانے لگا, تو ایک لعین کو مختار کے سامنے پیش کیا گیا. تاریخ نے اس لعین کا نام, اس ظالم کا نام زجر بتایا ہے. ادادار اور بابر مخاطب لکھتے ہیں کہ جب زجر مختار کے سامنے پیش ہوا تو ایک مرتبہ مختار نے زجر سے کہا اے زجر مجھے بتا, تو نے کربلا کے میدان میں میرے آقا پر کون سا ظلم کیا, تو نے کربلا کے میدان میں میرے آقا پر کون سی مصیبت نازل, کون سی مصیبت ڈھائی. ایک مرتبہ زجر نے ہاتھوں کو جوڑا کہ مختار میں بیان نہیں کر سکتا, تم سن نہیں سکتے. مختار نے کہا زجر تمہیں بتانا پڑے گا. ایک مرتبہ زجر کہتا ہے میں مختار سننا چاہتا
نہ میں تیر لے کے پہنچا، نہ میں تلوار لے کے پہنچا، نہ میں نیزے لے کے پہنچا، نہ میں بھالے لے کے پہنچا، کبھی کیا لے کے پہنچا تھا؟ کہا اے مختار جب میں کربلا میں پہنچا تو میرے پاس 2 نوکیلے پتھر تھے، 2 نوکیلے پتھر تھے، اتنا سننا تھا۔ مختار کہتا ہے اے صدر مجھے بتا تو نے وہ پتھر کب استعمال کیے؟ اتنا سننا تھا۔ صدر کہتا ہے اے مختار سن سکو گے تو سنو، میں نے پہلا پتھر اس وقت استعمال کیا کہ جب گھوڑے کی پشت پر حسین کبھی دائیں کرمر، کبھی بائیں کرمر، کبھی دائیں کرمر، کبھی بائیں کرمر۔ اے مختار پورے جسم حسین میں تیر ہی تیر تھے، پورے جسم حسین پر زخم ہی زخم لگے ہوئے تھے۔ اے مختار میں جسم حسین میں کوئی خالی جگہ تلاش کر رہا تھا کہ میری نظر حسین کی پیشانی پر پڑی اور میں نے پتھر نکالا، حسین کی پیشانی پر مارا، پتھر کا لگنا تھا، حسین سے سامنا لگایا، سین سے زمین پائے، آواز دی اے بھیا پا، حسین گھوڑے سے گر گیا۔ ارے حسین گھوڑے سے گر گیا۔ آزادارہ نے مظلوم کربلا، ارے تاریخ بتاتی ہے، ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جیسے ہی مختار نے یہ سنا مختار بے ہوش ہو گئے۔ ارباب مقاتل نے لکھا کہ پانی ڈالا گیا، مختار کو ہوش آیا، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر پانی ڈالا گیا، پھر ہوش آیا، پھر بے ہوش ہو گئے۔ ارباب مقاتل نے لکھا کہ جب تیسری مرتبہ مختار کو ہوش آیا، مختار نے دل پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد ایک بات کہی، کلین ارے ظالم تو نے میرے آقا پہ ظلم کی انتہا کر دی، تو نے میرے آقا پہ مصیبتوں کی انتہا کر دی، اب جلدی بتا تو نے دوسرا پتھر کب استعمال کیا؟ میں اتنا سننا تھا۔ زجر نے ہاتھ جوڑے کہ مختار میں بتا نہیں سکتا، تم سن نہیں سکتے، اتنا سننا تھا۔ مختار نے خنجر نکالا، زجر کی گردن پہ رکھا کہ تجھے بتانا پڑے گا۔ زجر کہتا مختار اگر سن سکو گے تو سنو، اپنا کلیجہ تھام لو، اس لیے کہ تم چاہنے والے ہو، تمہارا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ یہ کہہ کے زجر نے کہا مختار کلیجہ تھامو، میں بتانے چاہ رہا ہوں میں نے دوسرا پتھر کب استعمال کیا؟ کہ مختار سنو، میں نے دوسرا پتھر اس وقت استعمال کیا کہ جب شام غریبہ میں خیموں میں آگ لگا دی گئی، بیوی آئے خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں، جب سارے خیمے جل گئے تو میں نے دیکھا جلتے ہوئے خیمے سے ایک ننھی سی بچی نکلی، دامن میں اس کے آگ لگی ہوئی تھی اور بابا بابا کہتی ہوئی مختار کی طرف جا رہی تھی۔ اے مختار میں وہ بچی کو دیکھا، چوری سے پتھر نکالا، بچی کی طرف مارا، پتھر بچی کے گھٹنے میں لگا، پتھر کا لگنا تھا، بچی منہ کے بل زمین پر گری، رات کا رخ کیا، کہے چچا ابا آپ کے بعد کوئی تماچے مارتا ہے، کوئی تازیاں مارتا ہے، کوئی تماچے مارتا ہے۔ اللہ رحمت اللہ قسم بقضائه تسلیم علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان بحق ائمة التسعة الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ پروردگار تجھ واسطہ محمد کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، پالنے والے ہماری اس عبادت کو ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے ذریعہ نجات عطا فرما۔ پالنے والے جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہیں ان پر اپنی رحمت، برکت، مغفرت نازل فرما۔ پروردگار ان ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج قرار نہ دے۔ پالنے والے تیرے واسطہ محمد کا جو بیمار ہے، پنجتن پاک چار معصومین، بیمار کربلا، بیمار مدینہ کے صدقے سے پالنے والے، انہیں اسی شب میں شفائے کلی عطا فرما، شفائے نہائی عطا فرما، شفائے عاجل عطا فرما۔ پروردگار تیرے واسطہ محمد کا علماء اعلام کی حفاظت فرما۔ پالنے والے خصوصاً آیت اللہ خامنئی، آیت
السیستانی اور دیگر مراجع کرام کی حفاظت فرما، پروردگار مزارات المقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگار الواسط محمد کا ہمارے امام اعظم کے ظہور تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوام و صحابہ شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔